شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں قبر کا عذاب، موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شخص مرد یا عورت کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ ہی بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہان تک نظر آ جاتی ہے۔ فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور آسانی روح نکال کر لے جاتے ہیں، جیسے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا نافرمان یا کافر تھا تو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں اور روح بہت ہی سختی سے نکلتی ہے۔ فرشتوں کے دکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اس وقت چھپی باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ موت کے متعلق حدیث: انسان جب مر جاتا ہے تو اس عالم کے منتقل ہو جاتا اور برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ خواہ کبھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے، آگ بھی نہ جلائے، اسے سمجھ اور شعور نہ ہو اور عذاب کے دکھ، درد اور آرام و راحت کو محسوس کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جاتے ہیں لینے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے مجھے جلد سے جلد لے چلو، اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کر جاتے ہو۔ پھر فرمایا انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ قبر کا مردے کو دبانا: مردے کو قبر میں دفن کے بعد مردے کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور جب مردے کو دباتی ہے تو مومن اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ قبر کے 3 سوال: 2 فرشتے جن کا نام منکر و نکیر ہے، ان کی شکل ڈراونی اور بڑے بڑے دانت ان کے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھاتے اور 3 سوال کرتے ہیں: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کہتا ہے کہ مومن کا جواب: پہلے جواب کے بعد مومن کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرے سوال میں جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال میں کہتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں اور جنتی کپڑے اسے پہنا دیے جائیں اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے اور حد نگاہ تک قبر وسیع کر دی جائے۔ کافر کا جواب: پہلے سوال کے جواب میں کافر کہتا ہے ہائے مجھے نہیں پتا، پھر دوسرے سوال کے میں کہتا ہے ہائے افسوس مجھے نہیں پتا، اور تیسرے جواب میں کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز آتی ہے تو نے جھوٹ کہا، اور اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ قبر کا عذاب: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں کافر پر 99 اژدھے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا عالم یہ ہے اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ اور حضرت ابو بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کافر جواب دیتا ہے ہائے افسوس مجھے نہیں پتا، تو آسمان سے ایک منادی آواز آتی ہے اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور گرم لو آتی رہتی ہے، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو جواب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے اور اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کے پاس لوہے کا گرج ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا اس برج کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورب پچھم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے، ایک مرتبہ مارنے پر مٹی ہو جاتا ہے، پھر روح لوٹال دی جاتی ہے۔ حوالہ ابو داؤد: معمولی باتوں پر قبر کا عذاب ہونا: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کے سبب میں نہیں بلکہ ایک ایسی معمولی بات پر جن سے یہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ دونوں میں سے ایک تو پیشاب کر کے پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں کہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چگلی کرتا تھا۔ پھر یہ ٹہنی منگوا کر بیچ میں اس کو بیچ
پر آدھی کر اس قبر میں گاڑ دی اور پھر آدھی دوسرے قبر پہ۔ صحابہ نے عرض کیا، "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں کیا؟" آپ نے ارشاد فرمایا، "یہ شاید ان دونوں کا عذاب ہے، اس کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے گا۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔